السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ 23 مارچ آج پھر ہے، عید تجدید وفا کا دن ہم کہتے ہیں۔ اس دن تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جنہوں نے زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہوتے ہیں ان کو ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک پرشکو پریڈ بھی ہوتی ہے، گو کہ اس مرتبہ موسم کی خرابی کے باعث اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور وہ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ لیکن جب یہ دن نکل جاتا ہے اور اگلا دن طلوع ہوتا ہے تو نہ ہمیں عہد یاد ہوتی ہے اور نہ ہی تجدید وفا۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، مملکت خداداد پاکستان کا خواب اسی تاریخ کو ایک قرارداد کی صورت میں عملی تعبیر کے لیے سامنے لایا گیا تھا، اور اس کے 7 برس کے بعد یہ مملکت وجود میں آئی۔ اب تقریباً 7 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہم ابھی تک اپنی تلاش میں سرگرداں ہیں، اپنے نظام کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ہم جمہوری اور جمہوری رویوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور بحیثیت ایک قوم کے طور پر ابھرنے کے لیے ہم 7 دہائیوں کے بعد بھی ایک ایسی سیاسی قیادت ابھار کر سامنے نہیں لا سکے ہیں جو کہ اس ساری قوت کو مجتمع کرتی اور پاکستان کا جو خواب دیکھا گیا تھا اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اس کی تعبیر ممکن ہو سکتی۔ آج نہ ہی تو ہم اسلامی ہیں اور نہ ہی ہم فلاحی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر عوام جو ہیں وہ یقیناً سفر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن منانا جو ہے وہ صرف دن منانے تک محدود رہ گیا ہے۔ سوچ اور فکر جس کو ایک عملی تعبیر میں ڈھالا جانا چاہیے تھا وہ بھی ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ ہم نے آئین تو بنا لیا، لیکن فوراً اس کے ساتھ اس میں ترامیم شروع ہو گئیں، اور پھر اس کا وہ رویہ ایسا بدلا، اور اس کے بعد آنے والوں نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ اس کی اہمیت، افادیت اور اس کی حیثیت سب کچھ ختم ہو کر رہ گئی۔ یہ بات کہی گئی کہ آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے، دستور بنیادی حیثیت کا حامل ہے، لیکن وہ بنیاد جو ہے وہ اس کی حالت دگرگوں کر دی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو جس جگہ کے اوپر اقوام عالم میں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج 7 دہائیاں گزرنے کے بعد ہم اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سے کمیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، غلطیاں بھی ہوئیں۔ اس سفر میں ہم نے وہ کون سے بنیادی فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس ساری صورتحال میں کردار ادا کیا، بنیادی طور پر اس پر کریں گے بات۔ میرے آج کی جو مہمان شخصیات ہیں وہ اس ملک کی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں۔ انہوں نے اس ملک کے بہت سے تغیر و تبدل کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا بھی کیا ہے، اور بہت سی چیزوں کے عینی شاہد بھی ہیں۔ وہ ان 7 دہائیوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں، اور اس سے پہلے کے سفر سے بھی وہ بخوبی واقف ہیں۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فخر امام صاحب، وفاقی وزیر ہیں برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ رہے۔ فخر امام صاحب، 23 مارچ 2021، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی جستجو میں سے نکل پائیں گے اور ہم بحیثیت قوم ایک ایسی صورتحال میں تبدیل ہو پائیں گے جہاں پہ پھر ہمیں یہ کہنا کی ضرورت پیش نہ آئے کہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں میاں خورشید صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے بہت عرصے سے دوست بھی رہے ہیں، ساتھی بھی رہے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے تمہید باندھی اس کے بارے میں 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا۔ 23 مارچ 1940 سے لے کر آج تک 81 سال ہو چکے، اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا، اور وہ اگر جو قرارداد جو تھی جس کو لاہور ریزولوشن، بعد میں پاکستان ریزولوشن کا نام دیا گیا، اس کی بنیادی جو اس کا پہلو تھا وہ یہی تھا کہ جو اکثریتی مسلمانان ہند کے صوبے ہیں وہ بذریعہ ووٹ پاکستان بنیں گے،
اور جو 1946 کے الیکشن ہوا اس کے بعد جو آج کا پاکستان ہے وہ بذریعہ ووٹ بنا. صوبہ مشرقی بنگال، صوبہ سندھ، وہ حصہ پنجاب کا جہاں کے 90 مسلمانوں کی سیٹیں تھیں، 79 آل انڈیا مسلم لیگ نے جیتی. اور پھر ریفرینڈم ہوا تھا NWFP کا اور سیلٹ کا، اور اس کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا. تو وہ جو سوچ اور فلسفہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی بات کی، اس سے پہلے چودھری رحمت علی نے کی، اس سے پہلے سر سید احمد خان صاحب نے کی، اور علی گڑھ یونیورسٹی کا جو آغاز تھا انہوں نے اس میں مین رول ادا کیا. اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کی 7 دہائیوں میں ہم آج نکلے ہیں، اس میں ہم نے 3 آئین کے تحت اس ملک کو چلانے کی کوشش کی، 56، 62 اور اب 73. اور جو 73 کا آئین ہے یہ بائی کنسنسس پاس کیا گیا تھا 1973 کی جو ہماری اسمبلی تھے، اور میاں صاحب کے والد صاحب اس کا حصہ تھے. اور اس میں شاید 3 یا 4 وہ ممبر صاحبان تھے جنہوں نے اس میں ووٹ نہیں دیا. تو یہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کے تحت، اور اس کے جو میں سمجھتا ہوں بنیادی 5 بنیادی فیکٹرز ہیں کہ یہ پاکستان فیڈریشن، پارلیمانی نظام حکومت، اسٹیٹ آف اسلام، اور اس کا بائی کیمرل لیجسلیچر، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور فنڈامنٹل چیپٹر آف ہیومن رائٹس، سول رائٹس. یہ ہمارے آئین کے پہلو ہیں. ٹھیک ہے، مختلف اوقات 4 دفعہ یہاں ملٹری انٹرونشنز بھی ہو چکے، پر اس کے بعد بار بار پھر ہم بذریعہ ووٹ واپس اسی طرف آئے. 56 کے آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا. جب یہ دوبارہ مارشل لاء لگتا ہے، اور پھر 69 کے آئین میں بھی انہوں نے ایبروگیٹ کیا، جس کے تحت 1 یونٹ ختم ہوا، 1 مین 1 ووٹ دوبارہ لایا گیا. اور پھر اس کے بعد جب 77 میں 5 جولائی کو مارشل لاء نافذ ہوا، انہوں نے ایبروگیٹ آئین کو نہیں کیا. میرے خیال میں کچھ تجربہ سے انہوں نے کام لیا کہ آئین کو دوبارہ اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر آدھا پاکستان بھی رہ گیا تھا، اور وہ آئین 2 مرتبہ معطل ہوا، 5 جولائی 77 کو اور 12 اکتوبر 99 کو. پر پھر اس کو RCO کے تحت جب پہلا بل پیش کیا، اور جب اسمبلی مارز وجود میں آئی 85 جس میں میں اسپیکر تھا، اور 99 کے بعد 2002 میں، تو وہ ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر کے تحت پھر اس کو کیا گیا. اور پھر جب وہ مارشل لاء کا یا آرمی رول ختم ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو 58(2)B ایک آرٹیکل تھا جس کے تحت ان ہیز ڈسکریشن صدر صاحب ختم کر دیتے تھے، اس کو ختم کر دیا گیا. تو آج پھر ہم آئین کے طور پہ ہم ایک پارلیمانی نظام حکومت ہیں. اب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا لانگ ٹرم کا کہ ہم وہاں اس سطح پر نہیں پہنچے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا، میں اس سے آپ سے کافی حد تک اگری کرتا ہوں، کیونکہ اکنامکلی وہ ابتدائی مراحل سے آج تک اگر آپ لیں، پاکستان کا پہلا بجٹ جو تھا وہ 70 کروڑ کا تھا، 1 ارب سے بھی کم تھا. آج ہمارا جو بجٹ ہے اور ہمارا جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے وہ 4 ٹریلین ہے، 4000 ارب ہے. پر اس کے باوجود جو ہمارے اخراجات ہیں تقریباً 3000 کروڑ، تو ہم 3 ٹریلین روپیز ہم واپس کرتے ہیں اپنے قرض جات. 101.25 ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے، اور ہم ایڈمنسٹریٹو اخراجات تقریباً 1 ٹریلین روپیز کرتے ہیں، اور عوام کے لیے ہمارے جو آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی ہے 850 کروڑ ہے. میں اس طرف آتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بات کیجیے. خورشید قصوری صاحب، دستور کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک جمہوری ملک ہیں تو اس حوالے سے اس کی اپنی اہمیت یقیناً ہوتی ہے. فخر امام صاحب نے تاریخ تو بیان کر دی، یہ فرمائیے گا کہ انٹرونشن سے ہمارا دستور کمزور ہوا
یا یہ کہ دستور بننے کے فوراً بعد ہی اس کے اندر جمہوری حکومت نے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ترامیم شروع کر دیں اور پھر چلتے چلتے ایک ایسا آئین رہ گیا کہ جس کا بنیادی جو حلیہ ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ تمام اداروں کو آئین کے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے، تاریخ کے اس سفر میں یہ سبق کوئی سیکھا گیا ہے یا یہ کہ یہ آئین بھی اب ایک کمزور آئین کی صورت اختیار کر گیا؟ دیکھیں، شاہ صاحب نے، میرا سلام ان کو، انہوں نے بڑی تفصیل سے پاکستان کا کہ جو آئینی تاریخ ہے ایک طرح سے بیان کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا کہ جی یہ جو تصور تو سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، ایک حد تک چودھری رحمت علی، حالانکہ ان کا تصور سلائٹلی مختلف تھا، کئی اس میں پاکستان یا اس نوعیت کے لوگ ملک یا ٹکڑے تھے، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اس پہ ہم پورے نہیں اترے۔ اب سوال یہ ہے اس کی وجہ کیا؟ باقی میں آپ کے آؤں گا بھائی کیا ہے اس میں، کس نے۔ پہلے تو میں چھوٹا جواب دے دیتا ہوں کہ سارے انوالوڈ ہیں۔ کہ آپ نے کہا جی یہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب، ہمارے جو رویے ہیں بنیادی طور پر ٹرائبل تھے، ہم جمہوری لوگ نہیں تھے۔ یہاں کی جو بنیادی طور پر ہم ایک انویژن روٹ پہ تھے۔ اگر آپ تاریخی طور پر جانا چاہتے ہیں، پنجاب کی اکثریت جو بچا کچا پاکستان ہے، اب اس میں میرا خیال 60-56% تھی، 70 یہ اتنی بھاری اکثریت ہے پنجاب کی۔ اور اگر دوسرے صوبوں میں پنجابی جو آباد ہیں ان کو گن لیا جائے، اب یہاں پنجابی قسم کے لوگ ہیں جیسے ہزارہ میں ہیں یا کراچی میں بہت سے لوگ ہیں، تو شاید 60% ایسے لوگ ہیں۔ تو ایک تو ہمارا انویژن روٹ پہ ہونا، ہماری سوچ جو تھی، پھر بھارت کا جو اس وقت خطرہ تھا، آج کی نسل بھول چکی ہے۔ میں بچہ تھا تو میں نے سنا، والد نے بتایا کہ جی بھارت نے ہمارا پانی بند کر دیا۔ اب قصور میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسینی والا ہیڈ ورکس کے قریب تھے، اور بھارت نے جب پانی بند کیا تو وہ اس کے بعد جو یہاں نوعیت تھی وہ ایک وار لائک کنڈیشن ہو گئی، اور مختلف اوقات میں مختلف بھارتی اور مختلف ادوار میں بھارت کی طرف سے جس قسم کے دعوے کیے گئے کہ یہ تو رینگتے رینگتے ہمارے پاس آئیں گے، یہ تو ملک رہ ہی نہیں سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ میں ملٹری کو جو فوقیت آج حاصل ہے اس کا ایک فیکٹر یہ تھا کہ بھارت سے پاکستان کا بچاؤ۔ اب یہ تو ٹھیک ہے اور ہم نے واقعی قیمت ادا کی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا ضرور لیا، کیونکہ جتنی جنگیں ہوئی، میں نے تو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ 10 مرتبہ یا ہم جنگ لڑ چکے یا جنگ کے قریب آئے، لیکن یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہم ان سے کچھ نہ لے سکے، لیکن ان کی ہم سے معیشت 6-7 گنی بڑی ہے، آبادی 5-6 گنی بڑی ہے، بھارت بھی کچھ نہیں لے سکا۔ اور اگر آج مودی صاحب سیز فائر کے اوپر مجبور ہوئے ہیں، خدا کر اس سے آگے معاملہ چلے، اگر آپ پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ گئے ہیں اور سمجھا دیا گیا ہے، ان کے جو فوجی ہیں ان کے پرائیویٹلی سمجھایا گیا ہے کہ جی پاکستان کو آپ نیوکلیر تو بھول ہی جائیں، وہ تو بے وقوف آدمی اس کا سوچے گا۔ آج کنونشنلی بھی بھارت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے کنونشنل جنگ کر سکے، کہ وہ کنونشنلی، کیونکہ وہ اگین آپ کا آج کا موضوع نہیں پوچھے گا تو جواب دوں گا، تو وہ نہیں ایسی جنگ، اگر وہ جیت سکتے تو جس قسم کی حکومتیں آئی ہیں بیچ میں، جس قسم بیانات دیے ہیں، انہوں نے کہا انڈس واٹر ٹریٹی ایبروگیٹ کریں گے، پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، پاکستان کو مزہ سکھائیں گے، تو وہ جنگ بھی ہوتی اور پاکستان کا پانی بھی بند ہوتا۔ تو یہ تو ہم نے ایک حاصل کر لیا کہ ہم نے اپنی آزادی جو ہے قائم رکھی اور اس کی بھاری قیمت ادا کی۔ لیکن کیا یہ صرف اس لیے ہوا جو آج جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں صرف بھارت کی وجہ سے نہیں؟ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ضرور تھا بھارت سے دشمنی اور پاکستان کی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں اس کو فوقیت، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نیوکلیئر پاور نہ ہوتے تو بہت بھاری قیمت ہم کو ادا کرنی پڑتی، اور خاص طور پہ ایک ایسی بی جے پی کی حکومت جو RSS سے اپنی جو ان کی جو سوچ ہے اس سے رہنمائی لیتی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے بڑے
फैक्टर्स हैं, उसमें सिर्फ मिलिट्री नहीं, सिविलियन भी जब भी आई, चाहे सिविलियंस आए मिलिट्री आए, देखे ना हमारे एक है वो हमें वो कहते हैं जितनी चादर उतना पाँव, हमेशा हमने ये किया जिसकी हुकूमत थी कि उससे बढ़ के हमने खर्चा किया जो हमारी इनकम थी। नहीं कर सकते थे। मैं कसूरी साहब आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। फ़खर इमाम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले खुर्शीद कसूरी साहब कह रहे थे कि हम सब जो हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हमने सफ़र तो शुरू किया था इस मुमलिकत को इस्लामी फ़राही रियासत बनाने का। ना हम इस्लामी बना सके, ना हम फ़लाई बना सके, हम क्या बन के रह गए हैं। और आज हम दिखाई बड़ा वाज़ेह देता है कि हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार हैं, हम लिसानी और नस्ली बाउंड्रीज़ में बटे हुए हैं, और वो जो एक यकजहती की फ़िज़ा पैदा होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई। देखिए जी, जहाँ तक हमारी हुक्मरानी है, गवर्नेंस है, उसमें बेहतरी आ भी सकती है। कुछ पहलू ऐसे हैं जिसमें आई भी है, मुख्तलिफ़ औकात पे आज भी कुछ ऐसी हम डायरेक्शंस ले रहे हैं, मेरे ख़्याल में उसमें बेहतरी की कोशिश की जा रही है, पर चैलेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। और इब्तदाई से पहले दिन से हमारे से थे, हमारा पहला भी बजट जो था बड़ी मुश्किल से हमने उसको किया, और फिर जो माइग्रेशन हुई थी इनिशियली वो इतनी ज़्यादा थी कि एक मैं समझता हूँ मोजज़ा था जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने उस चीज़ को टैकल किया। और उस वक़्त क्योंकि कायद आज़म ख़ुद हयात थे, नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान साहब और जितने भी हमारे थे। और एक चीज़ आप याद रखें कि जब हम हमारे से वजूद में आए तो हमारे बहुत कम लोग थे सियासतदान, लीडरशिप जो होती है वो सियासतदान ही होते हैं जिन्होंने आज ख़ुद कहीं हुक्मरानी की हो। ये ठीक है कि वो उसका हिस्सा बने, वाइसरॉय की जो कैबिनेट थी थोड़ी देर के लिए, पर कोई जैसे कि 1937 के इलेक्शन में आपको याद होगा, वो कांग्रेस पार्टी ही जो थी वो उसकी 7 हुकूमतें बनी थी, और वो एक वजह बन गई थी कि हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक के बावजूद जब कायद वापस आए थे 1934 में और उन्होंने दोबारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को खड़ा किया था, तो वो एक तरीक़ाकार होता है हुक्मरानी के मुख्तलिफ़ पहलू के। और फिर फौरी तौर आते ही जब ये हमारी सूबाई हुकूमतें बनी तो आपने देखा कि 1947 से 1958 हमारे पास 7 वज़राए आज़म आए, 7। और उस वक़्त ये कहा जाता था कि या फ्रांस में आए हैं 10 या 11-13 साल में, और फिर या पाकिस्तान में इतने वज़राए आज़म। इंडिया के पास एक वज़ीर आज़म था जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 से 64-65 तक चले। अब हमारे आते भी रहे, पर उसके बावजूद मुल्क तो चल रहा था, और हम कोशिश ये कर रहे थे कि हमारे जो मुख्तलिफ़ पहलू, उसने एक निज़ाम की तरफ चलता रहा, पर्सनैलिटीज़ आती रहीं, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियात थी हमारे, जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब आए, और फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब आए, सरफरोज़ खान नून साहब आए, ऐसे लोग आए, चुंद्रीकर आए, चौधरी मोहम्मद अली आए, मोहम्मद अली ऑफ बोगरा आए। तो वो ये दौर था कि जहाँ हमें एक कंटिन्यूटी रही निज़ाम की, पर वो नहीं। और फिर जब मिलिट्री इंटरवेंशन हुई फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ गया, पर इस हद तक ठीक है कि इंडिया के साथ 65 की जंग हुई, फिर 71 की जंग में अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क का हमारे से आधा जुदा हो गया। पर उसके बावजूद अब आप देखें ये पुलवामा अटैक, कि जब भी कोई ऐसा कौमी सतह का इशू आता है तो कौम मुत्तहद हो जाती है, जो आपने बात की कि हमारे अंदर वो वलवला है, जज्बा है या नहीं। और एक साइकोलॉजिकल स्टांस पाकिस्तान लेता है कि इंडिया के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि हमारी जो बहुत भारी अक्सरियत है, शायद ही चंद लोग हों जो जब इंडिया हमारी तरफ देखता है उस नज़र से, तो हम
اور پلوامہ اٹیک پہ آپ نے دیکھا کہ مجھے چونکہ ذرا کوئکلی چلنا ہے فخر امام. خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ذرا لائٹر ٹون میں کہ ہمیں انڈین فیکٹر کو زندہ رکھنا چاہیے کہ قوم جو ہے وہ متحد رہے اور یکجا رہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سچویشن ہے کہ ہماری گورننس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئی, ہمارا جو عوام کے لیے ڈیلیوری تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نہیں ہو پائی, اور ملک ایسے لگا کہ جیسے وہ ایک اشرافیہ کے کارٹلز کے ہاتھوں یرغمال ہو گیا. دیکھیے جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں نا, یہ اتنی میں واضح ہیں کہ اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں. بات یہ کرنی چاہیے ہم پہنچے یوں کیوں یہاں کیوں, تو آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. دیکھیں ہم نے بڑی بنیادی چیزیں نیگلیکٹ کی ہیں. آپ دنیا کے ممالک دیکھ لیں, بہت دور کی بات چھوڑیں کہ چین جی فلاں وقت آزاد ہوا اور ہم کب آزاد ہوئے, ہم 2 سال ان سے پہلے آزاد ہوئے تھے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں 1990 کی, اور یعنی کہ آزادی کے بہت سال بعد. اور میں جب گیا, مجھے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے بلایا تھا, تو میں جب وہاں گیا تو میں نے ان کو کہا اچھا یہ شنگھائی تو بالکل کراچی کی طرح لگتا ہے, تو بڑے خوش ہوئے وہ. اور آپ آج شرم آتی ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے پول ڈاؤن جو بنایا وہ نیو یارک کو پیچھے چھوڑ گیا. سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکے, اور یہ صرف چین نے نہیں کیا, ساؤتھ کوریا نے کیا, یہ کیا انہوں نے, یہ کیا اس کا نام ہے, ایون یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, آپ سے ملیشیا یہ وہ آپ سے بہت آگے نکل گئے. ساؤتھ کوریا تو بے انتہا آگے نکل گیا, حالانکہ ایک وقت ہم ماڈل سمجھتے تھے. 2-3 چیزیں, ایک تو کوئی کنٹینیوٹی کی پالیسیز نہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک نے بھی ترقی کی ہے جہاں ڈکٹیٹرشپ تھی, جہاں جمہوریت تھی. میں جنوب ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ذکر کرتا ہوں, لیکن وہاں پالیسیز کی کنٹینیوٹی تھی. یہاں تو یہ تھا ایک حکومت آئی, میں نام کسی کا نہیں لیتا, اس نے کچھ 6 لینز کی ہائی وے موٹر بنائی, دوسروں نے آ کے 4 کر دی. کوئی کچھ کرے دوسرے نے آ کے ریورس کرنا. ایک حکومت جاتی ہے, پہلا کام یہ ہوتا ہے تو اس کا وزیر خزانہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو غرق کر کے چلے گئے ہیں. نتیجہ ایک تو آپ کی بزنس کے جتنی لوگ ہیں ان کا مورال تباہ کر دیتا ہے, اور کہتے ہیں ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے, کو پاگل آ کے یہاں انویسٹ کرے گا. ایک جو ہمیں یہ عدم برداشت, اگر آپ مجھے ایک ایبسنس آف کنٹینیوٹی یا ٹرائبل کہہ لیں, مجھے نہیں پتا کیا اس کو آپ ڈیفائن کریں گے, ایک عدم برداشت کا ہم میں جو ہے مادہ بے بدرجہ اوتم ہے. تو ہم نے تعلیم پھر اب آ جائے کہ کس طرح ملک آگے بڑھے ہیں. ٹھیک, میں قصوری صاحب آتا ہوں کیونکہ ذرا تھوڑا سا مجھے اب جلدی چلنا ہے. فخر امام صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے ہم ایک جگہ پر تو پہنچے ہیں جو ان 7 دہائیوں میں جہاں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے وہاں ہم نے بہت کچھ پایا بھی ہے, لیکن اب گزارش یہ ہے کہ عوام جو ہیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ صرف سوچ یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ایک حکمرانی کے لیے وہ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیاست جو ہے, سیاسی پارٹیوں نے خود کو کارپوریٹائز کر لیا ہے, سیاست کو ہم نے تجارت بنا لیا ہے, اور اب وہ جو کہتے تھے کہ سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام تو کہیں نہیں ہے. اب تو پولیٹیکل پارٹی بھی ایک کارپوریٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور سیاست بھی تجارت ہے. پیسہ لگاؤ, اسمبلی میں آؤ, آگے دھندا چلاؤ. میرے خیال میں یہ جو الیکشن ہوا ہے حال کا 2018 کا, اس میں جو جن کو آپ کارپوریٹ انٹیٹیز کہہ رہے ہیں, اسٹیبلش پارٹیز ہیں. پچھلے پیپلز پارٹی 1967 سے پارٹی کارپوریٹائز ہو گئی ہے, دے آر ناٹ انسٹیٹیوشنلائزڈ. جی ہاں, وہ ایک ڈیفینیشن وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور جس میں فیملی پالیٹکس کہہ سکتے ہیں کہ, اور دوسری طرف ایک یہ جو نیا میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی ہمت ہے کہ 26 سال وہ انہوں نے 1 گول رکھا, 1 آبجیکٹو, 1 ایم. وہ کیا تھا کہ میں نے کسی طرح حکمرانی کرنی ہے, اور وہ سکسیڈ کر گئے یہ 2 پارٹیز کے باوجود. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس حالات میں یہ موجودہ حکومت آئی, وہ جو آپ کا 2 پارٹی سسٹم تھا, اس میں سے نکلنا بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک مشکل
تھا اور بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی پارٹی اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک سٹرگل کے ذریعے اور کافی ہمت کے ساتھ یہ حکمرانی اور یہ حکومت فارم کی. اور وہ پھر وہی پرابلمز آگے جو ہمیشہ آتے ہیں, اسٹریٹ اوے ری پیمنٹ آف ڈیٹ پہلے دن سے, جس کی وجہ سے پھر ہمیں 8 ارب 9 ارب ڈالر مانگنا پڑا لوگوں سے. اور پھر آگے آہستہ آہستہ وہی ایشوز بار بار آتے رہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹریل سیکٹر, سروس سیکٹر, ہائی ٹیک سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, جتنے بھی ہمارے ٹریڈ. اب دیکھیں نا, اگر ہم پچھلے 10 سال کو دیکھیں تو ٹریڈ میں ہمارا کیا ہوا؟ ایکسپورٹس ہماری 20 اور 24 ارب ڈالر سے نہیں بڑھ رہی, ہمارے پڑوس میں 350 ارب ڈالر پہ چلے گئے. جو بھی وجوہات ہیں, جس میں سے ہائی ٹیک تقریباً 50%, جو کہ ہیومن مائنڈ ہے, ٹریننگ ہے, تربیت ہے. ہم نے ایک تو لٹریسی ٹوٹلی نہیں دی, 58% یا 60%, جو بھی ہے آئین ہمارا کہتا ہے. اور وہ جو ہم نے 18th امینڈمنٹ میں 25 سے ڈالا ہے آرٹیکل کے, لازم ہے حکومتوں کے لیے کہ وہ 6 سال سے 15 سال کے جو بچے اور بچیاں, ان کو مینڈیٹری ہے کہ ان کو تعلیم دے. ہم کہتے ہیں جی 2.5 کروڑ ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل. میں ایک انڈیکیٹر کی بات کر رہا ہوں, اس کی 2 وجوہات ہیں. ہاں جی, ایک طرف یہ تھا کہ 4% GDP کا ہمیں تعلیم کے لیے رکھنا چاہیے, پر کیونکہ ہمارے وہ سکویزڈ بجٹس ہیں اور ہمارا ایک بہت بڑا سیکیورٹی ایشو آج تک نہیں گیا, جو کہ ہمیں رکھنا لازم ہے ایز ٹو سروائیو ایز اے نیشن اسٹیٹ. یہ بھی ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50 سال میں دنیا کہاں گئی, جس میں چائنا کا ماڈل فاسٹسٹ گروئنگ 11 to 13% گروتھ ریٹس 35 سال کسی ملک نے 250 سال میں نہیں کیا. میں ذرا آتا ہوں اس میں. خورشید قصوری صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم یہ سب بات کرتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا ان 7 دہائیوں کے اندر ہمارے سامنے کوئی ایسا متفقہ قومی ایجنڈا آیا کہ ہم نے اس کے مطابق ملک کو آگے لے کر چلنا ہے؟ ہم تو ایڈھاکزم کی وبا سے ہی نہیں باہر نکل پائے, تو پھر ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط اور توانا ملک کی جانب اپنے سفر کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو اس کا کوئی بینچ مارک ہی نہیں ہے. میں نے ایک بات شروع کی تھی تو آپ نے کہا جی میں کسی اور طرف جا رہا ہوں. آپ نے معاملہ کہا کہ نیچرلی ٹائم کنسٹرینٹ ہے, آپ کو بیسک ایشوز پہ جانا پڑے گا. ایک تو میں نے ذکر کر دیا تھا کنٹینیوٹی پالیسیز. نمبر 2, کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. آپ اتنی لمبی چوڑی جو بحث کر رہے ہیں, بنیادی معاملہ اس ناٹ سمپلی کہ آپ کی لٹریسی نہیں ہے 100%. اگر آپ 100% لٹریٹ بھی ہو جائیں اور آپ وہ پڑھائیں جو پڑھا رہے ہیں, تو آپ پھر بھی کوئی خاص ترقی نہیں کریں گے. آپ نے ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ تو ایک نہیں کی. نمبر 2 یہ ہے کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہی فوت کر دیا, ہو گیا. تعلیم کا مقصد ہوتا ہے بچے کو سوچنے کی کیپیسٹی دینا. یہاں سارا معاملہ رٹے کا ہے, اور اگر کوئی ایفرٹ کرتا ہے, کوئی ادارہ, کوئی اسکول, کوئی یونیورسٹی, تو اس کو اجازت نہیں ہے اس بات کی. جب تک آپ تعلیم پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے. تو اسکول بنانا برک اینڈ مارٹر, اس سے زیادہ کیا پڑھا کیا رہے ہیں. آپ کا ایگزامینیشن سسٹم, آپ یہ سننے کو نہیں تیار. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو آڈینس ہے نا, یہ بات نہیں سننا چاہتا. آپ نہیں ترقی کریں گے جب تک وہ نسخہ نہیں آزمائیں گے. وہ ہے تعلیم, اس کے لیے آپ کا کریکولم کیا ہے, اس کے لیے آپ کا ایگزامینیشن سسٹم کیا ہے. کیونکہ آپ کے حکمران جس نوعیت کے بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں, ان کو اس نے آج تک زیادہ دلچسپی نہیں لی. جب تک آپ نہیں لیں گے, آپ شارٹ فارمولے مجھ سے پوچھ رہے ہیں یوں کیوں نہیں ہوا, یوں کیوں نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ خدا نہ کرے کہ 20 سال کے بعد یہ پروگرام کر رہے ہوں, تو اور معاملہ اور خراب ہو جائے گا. تو آپ کو بیسک ایشوز ٹیکل کرنے پڑیں گے, جن کی دنیا میں آپ نے ہیلتھ سیکٹر کو, ایجوکیشن کو جو اہمیت ملنی تھی, ویلفیئر اسٹیٹ کا ہی آپ نے ذکر کیا نا. تو ویلفیئر اسٹیٹ کا تو کانسیپٹ ہی کیا نہیں ہے. آپ جب تک بچوں کو, غریب بچے کیا مطلب کنزیل ہوتے ہیں جو یہ انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں شہروں میں, کیا یہ برائٹ زیادہ نہیں. آپ نے سسٹم ایسا رکھا ہے, اور وہ صرف لینگویج کا فیکٹر نہیں ہے. نہیں تو اگر آپ برائٹ بچے دیہات میں پیدا ہوتے ہیں,
हम देही इलाकों पैदा होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। इतनी बड़ी आबादी, अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती लोगों को, आफ्टर ऑल डॉक्टर सलाम जो हैं वो एक आम किस्म के झंग में स्कूल से पढ़ के, जिसको कहते हैं चटाइयों पढ़ के निकले थे। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में कम से कम जो एजुकेशन थी उसमें इस किस्म के टीचर्स भी थे, एक माहौल पैदा किया गया था। ये जितना आपको अनप्लेजेंट मौजू लगे और आपके ऑडियंस ना सुनना चाहे, मैं समझता हूं कि आप कोई तरक्की नहीं कर सकते अगर बेसिक इश्यूज की तरफ आप नहीं करेंगे। जिन्होंने तरक्की की है वो वही मुल्क है जिन्होंने बेसिक इश्यूज को टैकल किया। जब मैं चाइना गया तो मुझे देहात के स्कूलों में लेके गए और वहां के बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो आपको सिर्फ तालीम, लिटरेसी नहीं, लिटरेसी पढ़ के और कंटेंट एजुकेशन का क्या एग्जामिनेशन जाना पड़ेगा। क्या बच्चे को सोचने खुर्शीद कसूरी साहब, मेरे पास अब आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया है। फ़खर इमाम साहब, ये फरमाइएगा कि आज हम 23 मार्च 2021 में बैठे हुए हैं, बड़ी तकरीबात हो रही हैं, बड़ा हम सब बड़े जोश और वलवले से मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो खुर्शीद कसूरी साहब बात कर रहे हैं कि बेसिक इश्यूज़ की तरफ जाना चाहिए, बेसिक इश्यूज़ की तरफ कौन जाएगा, कैसे जाया जाएगा? देखिए, जहाँ तक तालीम का मकसद है, लिटरेसी तो एक स्टार्ट है, क्वालिटी एजुकेशन। और पाकिस्तान में माज़रत से अभी तक एक यूनिवर्सिटी ग्लोबल लेवल की हम नहीं बना सके। हमारी जो रैंकिंग है कायद आज़म यूनिवर्सिटी की, वो 485 आती है इन दी इंटरनेशनल रैंकिंग, अप्रॉक्सीमेटली कह लें। हमारे पास उस किस्म के MITs हमें बनाने चाहिए थे, 2 बना लेते हम। मैंने कोशिश की थी, 7 MIT प्रोफेसर्स यहाँ लाया था बहुत साल पहले। फीसिबिलिटी बना दी उन्होंने, हमारी हुकूमत चली गई, वो फीसिबिलिटी गायब हो गई। हमें जब तक कंपेटिटिव क्वालिटी, और ये बात सही कह रहे हैं, बट वो ग्लोबल लेवल की, चाइना ने क्या किया था? फर्स्ट डिमांड चाइना का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ था, डेंग ज़ाओपिंग का, कि मेरे 20,000 स्टूडेंट्स को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में डाल दो। फर्स्ट डिमांड, कोई इक्विपमेंट नहीं मांगी थी, कोई और चीज़ नहीं, कोई हाई एयरक्राफ्ट की बात नहीं। तो वो क्वालिटी एजुकेशन, और उस पर अगर साइंस और टेक्नोलॉजी, आप हमारे हमसायों को देख लें, जो सिलिकॉन वैली में इस वक्त 14% उनके लोग वहाँ बैठे हैं, हमारे कितने हैं? नॉट इवन 1%। तो हमें इस किस्म के क्वालिटी इदारे यकीनन बनाने पड़ेंगे जिनकी एक ग्लोबल स्टैंडिंग होगी, और फिर वो लिफ्ट करेंगे हमारे मुल्क के अंदर। और ये फ़खर इमाम साहब, या हम सियासी महाज़ाराई में रहते हैं या हम फिर इनडायरेक्ट रूल में रहते हैं, तो ये तो बड़े नोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नहीं, पर इसके बगैर आप क्या वो स्टैंडर्ड्स नहीं जब तक राइज करेंगे? किसी को एहसास है? मेरा तो सवाल ये है। नहीं, एहसास तो है, पर वो फिर डे टू डे इतने इश्यूज और आ जाते हैं कि फिर वो डिले हो जाता है, और कोई फ़र्क नहीं। पर इन चीज़ों को हमें फोर्सफुली ले जाना पड़ेगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर इमाम साहब, बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।